الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله ربنا العظيم. صدر محترم حضرت مفتی ہارون صاحب مظاہری مدظلہ العالی، حضرت محتم صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، علماء کرام اور علاقے سے تشریف لائے ہوئے عمائدین، معزز حضرات، صبح سے کئی نشستیں ہوئیں تعلیم و تربیت کے عنوان سے، کئی محاضرے ہم لوگوں نے سنے، بہت مفید باتیں سامنے آئیں، تعلیم کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے، تدریس کے تعلق سے بہت ہی مفید باتیں سامنے آئیں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہ اجلاس عام جامعہ ہاضہ کا سالانہ اجلاس ہے، اور ابھی آپ نے تعلیمی مظاہرے بھی دیکھے، بچوں نے جو پروگرام پیش کیے وہ آپ نے دیکھے، سنے۔ اس سے اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، کس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، کس طرح ان کو نکھارا جاتا ہے، کس طرح ان کے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کس طرح ان کو امت کے لیے نافع اور مفید بنانے کی کوشش جاری ہے۔ خدا کرے یہ کوشش جاری رہے، اس ادارے کا فیض عام ہو، امت کو خوب اس سے فائدہ ہو۔ جو لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے، خلوص للہیت عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ خلوص کی بدولت ہے۔ میں چونکہ یہاں ایک لمبے عرصے تک خادم رہا ہوں، میں بہت اچھی طرح حضرت مفتی صاحب کو جانتا ہوں، حضرت محتم صاحب کو جانتا ہوں، یہاں کے در و دیوار کو جانتا ہوں، یہاں کے ماحول کو جانتا ہوں۔ اگرچہ میں اب یہاں نہیں ہوں، لیکن اپنے وجود معنوی کے اعتبار سے میں یہیں ہوں۔ حضرات، مختصر میں گفتگو کروں گا۔ میں بڑے لوگوں کے سامنے میں کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں اپنے کو سمجھتا، لیکن حضرت مفتی صاحب، حضرت محتم صاحب کا حکم ہوا کہ میں چند باتیں عرض کر دوں، اس لیے میں کھڑا ہو گیا، ورنہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں۔ تعلیم اور تربیت سے متعلق ایک بہت ہی اہم روایت ہے جسے میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں، اور ظاہر ہے روایت بہت ہی اہم ہے، اس لیے یہاں بھی اس کا ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اسی روایت سے اپنی بات شروع کروں گا میں۔ روایت ہے حضرت ابو ثعلبہ خوشنی کی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ثعلبہ خوشنی، یہ مدینے سے دور کسی علاقے میں رہتے تھے۔ مدینے ان کا آنا جانا بہت کم ہوا کرتا تھا، اور آج کی طرح ہر جگہ دانشگاہیں نہیں تھیں، تعلیمی ادارے نہیں تھے،
مدرسے نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، تو مدینے جب لوگ آتے دیہات کے رہنے والے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت سارے مسائل پوچھ لیتے تھے ایک ساتھ، تاکہ وہاں جا کر کے اسی کی رہنمائی میں زندگی گزاروں۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی نے بھی مدینہ آمد کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں معلوم کی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی، میں مدینے سے دور کسی افتادہ علاقے میں رہتا ہوں جہاں شکار کے جانور بہت پائے جاتے ہیں، اور ہمارا گزر بسر بھی شکار کے جانور پر ہوتا ہے، ہم شکار کرتے اور کھاتے ہیں۔ شکار سے متعلق کچھ ایسی ہدایات آپ فرما دیں کہ جس کی روشنی میں ہم شکار کیا کریں۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت ہی سبق آموز یہ روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ثعلبہ خشنی، جب تم شکار کرنے کے لیے اپنا شکاری کتا شکار کے پیچھے دوڑاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو۔ اگر کتا اتنا زخمی کر دے جانور کو، شکار کو، کہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر بھی جائے تو تم اسے کھا سکتے ہو، لیکن شرط کیا لگائی؟ شرط یہ ہے کہ وہ کتا اناڑی اور جاہل نہ ہو، وہ ان ٹرینڈ نہ ہو، غیر تربیت یافتہ نہ ہو، یعنی تربیت یافتہ ہو، ٹرینڈ کتا ہو، شکاری ہو۔ اس کے لیے حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ نہایت درجہ اہم ہے۔ اس کے لیے حدیث کا لفظ ہے کلب معلم۔ علماء کرام اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ کلب معلم یعنی پڑھایا ہوا کتا، سکھایا ہوا کتا، ٹرینڈ کتا، تربیت یافتہ کتا۔ کتے کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، اسلام میں کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس کا جھوٹا ناپاک، جس برتن میں وہ منہ لگا دے وہ برتن ناپاک، جس پانی میں منہ ڈال دے وہ پانی ناپاک۔ اس جانور کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ ہدایت فرمائی کہ اگر اس کتے کو بھی تم تربیت دے کر کے شائستہ بنا دو، اس کو تعلیم یافتہ بنا دو، تو اسلام اس کو یہ مقام دیتا ہے کہ اس کا مارا ہوا مردار جانور بھی تم کھا سکتے ہو۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ناپاک کتے کو جب اسلام میں تعلیم کی بنیاد پر، تربیت کی بنیاد پر یہ مقام مل سکتا ہے، تو آدم کے ان بیٹوں کا مقام، آدم کے اس اولاد کا مقام، انسان کا مقام کیا ملے گا اگر انسان کو تربیت یافتہ بنا دیا جائے، اگر اس کو تعلیم دے دی جائے، اگر اس کو شائستہ بنا دیا جائے، اگر اس کو اس کے اندر کمال پیدا کر دیا جائے، تو انسان کون سا مقام پائے گا؟ ظاہر ہے وہ فرشتوں سے آگے جا سکتا ہے، فرشتے بھی اس پر رش کریں گے۔ یہ تعلیم گاہ ہے، یہاں معصوم بچے موجود ہیں، ان پر محنت ہو رہی ہے، ان کے مزاج کو، ان کی طبیعت کو دینی بنایا جا رہا ہے، ان کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم کی روح ڈالی جا رہی ہے۔ یہ بچے جب معاشرے میں جائیں گے، یہاں سے نکل کر جو کمال یہاں پیدا کیا جاتا ہے، یہاں سے نکل کر جائیں گے، ان کی آنکھوں میں وہ طاقت ہوگی کہ باطل ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ ایسی قدرت، ایسی صلاحیت، ایسا کمال پیدا کرنے کی یہاں کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اسی کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں تھوڑی بہت اگر بیداری پائی جاتی ہے تو بچوں کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے پائی جاتی ہے۔ بچیوں کی تعلیم کی طرف سے ہمارے ہاں بہت بے توجہی ہے، بے حد بے توجہی ہے۔ حالانکہ بچیاں بھی برابر کی شریک ہیں، بچوں کی طرح وہ بھی اس کا مکمل ممبر ہے معاشرے کا۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں ایک قدم آگے بڑھ کر کے کہ بچیوں کی تعلیم بچوں سے زیادہ اہم ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک مرد کا تعلیم یافتہ ہونا ایک فرد کا تعلیم یافتہ ہونا ہے، اور ایک
بچی کا، ایک خاتون کا تعلیم یافتہ ہونا ایک پوری نسل کا تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ مائیں اگر دیندار ہوں گی، مائیں اگر تعلیم یافتہ ہوں گی، مائیں اگر تہذیب یافتہ ہوں گی، مائیں اگر صالح ہوں گی، تو ظاہر ہے ان سے جو نسل تیار ہوگی وہ بھی دیندار ہوگی۔ نیپولین بوناپارٹ کا ایک قول ہے، بہت مشہور قول ہے کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ بہترین مائیں بہترین قوم کو جنم دیتی ہیں، بہترین بیٹیاں، بہترین بہنیں آئندہ امت کو، قوم کو بہترین مائیں دیں گی، بہترین نسل دیں گی۔ اس لیے بچیوں کی تعلیم کی طرف از حد ضروری ہے اس کی طرف توجہ دینے۔ جامعہ ہاضہ میں اس کا بہت ہی معقول انتظام ہے، اس لیے کہ تعلیم گاہیں تو بہت ہیں، عصری تعلیم گاہیں بہت ہیں، آپ وہاں بچیوں کو بھیجیں گے، ہو سکتا ہے وہ تعلیم یافتہ ہو کر آئیں، لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا کر کے آئیں گی، وہ اپنے ضمیر کا سودا کر کے آئیں گی، وہ اپنے اخلاق کا سودا کر کے آئیں گی۔ اگر صرف عصری تعلیم اگر بچوں کو دیتے ہیں، گھر پر بھی آپ کے ہاں دینی تعلیم کا ماحول نہیں ہے، یا بچوں کو مکتب میں نہیں بھیجتے ہیں، ان کو اللہ اس کے رسول کا تعارف نہیں کراتے ہیں، تو صرف عصری تعلیم پا کر جیسے بہنگم لوگ پیدا ہوتے ہیں ویسے بہنگم بچے آپ کے ہوں گے آپ کے گھر میں۔ اس لیے میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کی برائی نہیں کر رہا ہوں، جو نظام وہاں جاری ہے، خدا بیزاری کا جو ماحول وہاں پیدا کیا گیا ہے، اس ماحول سے کبھی بھی اس بات کو امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہاں سے سارے افراد پیدا ہوں گے۔ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پیدا کر دی جائے، ان کی عورتوں کو، ان کی بچیوں کو بے حیا بنا دیا جائے، باعصمت نہ رہنے دیا جائے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایسے ادارے قائم کریں، ایسے اسکولز بنائیں، ایسے مدرسے بنائیں جہاں ہماری بچیاں اسلامی تہذیب کے ساتھ، اسلامی کلچر کے ساتھ، اسلامی شناخت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ تعلیم حاصل کریں اور معاشرے کے لیے مفید بنیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج۔ اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ اگلا جو دور آنے والا ہے نہایت خطرناک دور ہے۔ اس دور میں جاہل رہنا ایک جرم ہے۔ جاہل رہنے کا مطلب جانور بننا، جاہل رہنے کا مطلب بے حس اور ذلیل انسان بننا۔ ظاہر ہے وہ انسان کوئی انسان ہے جس کو ذلت کی زندگی ملے۔ آپ جب اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے تو ان کو بات کرنے کا سلیقہ آئے گا، ان کو زندگی گزارنے کا قرینہ آئے گا، بڑوں کا ادب کرنا جانیں گے، چھوٹوں پر شفقت کرنا جانیں گے۔ اس لیے ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں قائم ہیں ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بار پھر جامعہ کے تمام ذمہ داران اور اساتذہ اور جو بھی معاونین ہیں سب کو ایک بار میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور علاقے سے جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ بات دوسرے مہمانوں نے بھی کہی ہے، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے کی قدر کریں۔ خاص طور سے بچیوں کی تعلیم کا جو نظم ہے یہاں، میں جانتا ہوں یہاں کے نظم کو، یہاں کے انتظام کو، یہاں کی تعلیم کو، اس علاقے کے لوگ اگر اس سے استفادہ نہیں کرتے ہیں تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک ہی ادارہ کافی نہیں ہے بالکل بھی، اس طرز کے بہت سے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کوئی بھی بچہ، ہماری کوئی بھی بچی غیر تعلیم یافتہ نہ رہے۔ تعلیم بھی ایسی جس سے وہ اپنے رب کو پہچانے، تعلیم بھی ایسی جس سے رسول کو پہچانے، تعلیم بھی ایسی جس سے خدا کی مرضیات کو وہ جانے۔
ایسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بیرسٹر بنائیے، سب کچھ بنائیے، اسلام بالکل بھی پابندی نہیں لگاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انہیں مسلمان بنائیے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکا تو آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر جو کچھ بھی بنایا ہو تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے صرف اس بچے، اس ڈاکٹر بیٹے کو، اس انجینئر بیٹے کو، اس انجینئر بیٹی کو آپ نے پیسے کشید کرنے کی ایک مشین بنائی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے دور و قریب سے آئے ہوئے لوگوں سے کہ اپنے بچوں کو اس ادارے میں اور اس طرح کے دیگر دینی اداروں میں ضرور داخل کریں۔ اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے مکمل طور پر دینی تعلیم دینا تو کم سے کم بنیادی دینی تعلیم کا جہاں انتظام ہو، جن مکاتب میں، ان مکاتب میں اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں۔ دین سے وابستہ ہونا، دین کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر دین کو نہیں جانیں گے تو آج نہیں تو کل وہ دشمنوں کے آلہ کار بن جائیں گے۔ خدا تبارک و تعالیٰ بچوں کو، بچیوں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو سرپرست ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کی طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔